بہت اچھی بات ہے کہ بہت سارے اسلامک چینلز آئے, لوگ سیکھنا شروع کیے اسے. اور پھر ایسا بھی جس طرح میں ہوں, میں لی مین نوٹس کرتا ہوں کہ پھر بہت ساری آرگومنٹس بھی شروع ہو گئی عالموں کے بیچ میں, وہ ایک پبلک ڈسپیوٹس بننا شروع ہو گئیں. آپ کے ساتھ بھی اکثر ایسے ہوتا ہے. اس ساری چیزوں کا دین میں کوئی مطلب پوائنٹ ہے اس سے یہ کیوں ہوتا ہے اتنا زیادہ, کہ مثال کے طور پہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں یا کوئی ہے جو آپ کے خلاف بات کر رہا ہے, وہ کیوں یہ کر رہا ہے؟ ایک ویوز کے لیے ہو رہا ہے, یہ ایک آرگیومنٹ ریلیجیس ہے, کیوں ہوتے ہیں اس طرح کے اتنے زیادہ ڈسپیوٹ ہوتا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن مفتی طارق مسعود صاحب ویوز کے لیے ایسا نہیں کرتے. وہ اپنی کاسٹ کے ساتھ مخلص ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, انجینئر صاحب اس معاملے میں غلط ہے, تو وہ اپنے آرگومنٹ کو علمی طریقے سے جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں وہ پبلکلی رکھتے ہیں, اور ہم ان کے جواب میں اپنا موقف رکھ دیتے ہیں, پھر عوام فیصلہ کرتی ہے. ڈسپیوٹ اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بندے کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا کر موب چڑھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. یہ چیز غلط ہے. علمی ڈسکشن ہونی چاہیے. صحابہ کرام میں بھی علمی ڈسکشن ہوا کرتی تھی. حیران کن میں آپ کو بات بتاؤں, ایون نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام نے علمی اختلاف کیا ہے. اچھا, کئی معاملات کے اندر. وہ علمی اختلاف دین کے معاملے میں نہیں تھا, دنیاوی کسی مسئلے میں کنفلکٹ آیا, نبی علیہ السلام کا کوئی مشورہ تھا, صحابہ کرام نے کاؤنٹر آرگومنٹ رکھا, نبی علیہ السلام نے اپنا مشورہ پیچھے کیا اور ان کی بات کو ایکسیپٹنس دی. مثال کے طور پر صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں. نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ کھجور کی اچھی فصل لینے کے لیے نر اور مادہ کا ملاپ خود سے کرواتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اسے نیچرل پیس میں رہنے دو جس طرح آلریڈی ہوتا ہے, تو اس میں کیا حرج ہے. یہ آپ نے مشورہ دیا, حکم نہیں دیا. انہوں نے اسے حکم سمجھ لیا, اس سال ان کی فصل کم پڑ گئی. شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ وہ آپ نے کہا تھا تو ہم نے تو یہ نہیں کیا, اس دفعہ فصل کم ہو گئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب میں اللہ کی طرف سے کوئی میسج تمہیں دوں تو وہ تم مجھ سے لے لیا کرو, لیکن اپنے دنیاوی معاملات میں اگر کسی معاملے میں تمہیں مشورہ دوں جس فیلڈ میں تم ایکسپرٹ ہو, وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ, تو تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو, کیونکہ میری فیلڈ وہ نہیں ہے نا. نبی علیہ السلام ہمارے ہدایت کے امام ہیں. لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ بھائی وہ اس لیے دنیا میں نہیں آئے تھے, آپ ہمیں گاڈ اورینٹڈ کرنے آئے تھے, فکر آخرت دلانے آئے تھے. آپ ہمارے ہدایت کے امام ہیں. دنیا کے معاملات میں نبی علیہ السلام کا جو تجربہ تھا زیادہ سے زیادہ وہ بھیڑ بکریوں کا تھا, وہ آپ نے چرائی ہیں, لیکن یہ کھجور کی فصل والا معاملہ آپ کا نہیں تھا. تو آپ نے ان کو کہا کہ تم نے میرے مشورے پہ اس طریقے سے عمل نہیں کرنا تھا, تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. اور ساتھ یہ کلیریفائی کیا کہ اگر اللہ کے ریفرنس سے میں کوئی بات کروں دین کے حوالے سے تو اس کے تم پابند ہو. آپ دیکھیں یہ حدیث مسلم شریف میں 3 طرق اس کے آئے ہیں, اس پہ باقاعدہ باب یہ باندھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کن کاموں میں واجب ہے اور کن کاموں میں نہیں, اندازہ کریں. اب جن لوگوں نے مسلم شریف پڑھی نہیں ہوئی ہے وہ تو سمجھیں گے یہ تو بڑی توہین مذہب والی باتیں ہو رہی ہیں, حالانکہ یہ ٹرو اسپرٹ میں ایک نیچرل دین ہے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کوئی آر محسوس نہیں کی اس معاملے میں کہ جو صحیح بات ہے وہ امت کو بتا دی ہے کہ بھئی دین کے معاملے میں وحی کی تائید کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. اگر میں کوئی دنیاوی مشورہ دیتا ہوں, ایون دین میں بھی بخاری شریف میں حدیث ہے, اسلام کا رول یہ ہے کہ اگر ایک غلام مرد نے ایک غلام عورت کے ساتھ شادی کر لی ہے, جب یہ سسٹم آبسلیٹ نہیں ہوا تھا, اب تو آبسلیٹ ہو چکا ہے, غلامی ختم ہو چکی ہے دنیا سے, ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک آزاد ہو جائے تو پھر اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپنی اس شادی کو کنٹینیو کرے یا نہ کرے. ویسے عورت کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ خام خواہ وہ اپنے خامن سے طلاق لے لے. عورت کو آزادی مل گئی تو اس نے اپنے غلام مرد کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا. مدینے کی گلیوں میں بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ روتا تھا, اس کی داڑھی بھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے بغیر کسی وجہ کے, سوائے اس کے کہ یہ غلام ہے اور میں تو آزاد ہو چکی ہوں. اس نے نبی علیہ السلام کو شکایت کی, آپ کو بھی ترس آ گیا, آپ نے اس عورت کو بلا کر کہا کہ اس کے ساتھ ہی رہو, اچھے میاں بیوی تھے تم. اس نے پہلا سوال کیا, یا رسول اللہ یہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ میں حکم دے رہا ہوں, کیونکہ شریعت کا حکم تو نبی علیہ السلام بھی نہیں بدل سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر. آپ نے کہا یہ میرا مشورہ ہے, حکم میں کیسے دے سکتا ہوں, اللہ نے تجھے اختیار دیا. تو پھر اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا مشورہ ہے تو مجھے یہ مشورہ قبول نہیں ہے. آج آپ امیجن کر سکتے ہیں, آپ کسی مذہبی پیشوا سے اختلاف رائے نہیں کر سکتے, وہ آپ کی لائف ونریبل کر دیتا ہے. اور جو اس کائنات کا امام ہے وہ ایک عورت سے یہ بات سن رہا ہے اور اس کے بعد کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تمہارا رائٹ ہے. نبی علیہ السلام نے اتنی اسپیس دی ہے اپنے ماننے والوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے.
جدید دور کے جدید مسائل، قرآن اور حدیث کے روشنی میں حوالہ سمیت اسلامی اور تاریخی واقعات، موجودہ زمانے پر اسلام کی ایک نظر، یہ تمام تر مسائل آپ کو اس یوٹیوب چینل پر ملیں گے۔ ہر نئے مسئلے کا حل آپ کو اس یوٹیوب چینل پر ملے گا، اور روزانہ کی بنیاد پر 1 یا 2 ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں گے، تاکہ جن لوگوں کو ان مسائل کا پتہ نہ ہو وہ ان مسائل پر عمل کر کے اسلام کو پہچان سکے۔ تو آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ان کو بھی یہ مسائل معلوم ہو سکے کہ اسلام میں آسانی ہے، سختی نہیں۔ تو اس یوٹیوب چینل پر مشہور علماء کرام اور مذہبی اسکالر کی ویڈیوز آپ کو ملیں گے، تو اس یوٹیوب چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں۔